آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس یروشلم سے پھر سے براق پر بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف چلے، اور جب آپ پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، تو وہاں پہ آپ آدم علیہ السلام سے ملے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 25 مرتبہ موجود ہے اور وہ اس دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے کزنز تھے۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے تقریباً 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 27 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں ان کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ادریس علیہ السلام دنیا کے پہلے انسانوں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ 5ویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور ان کا ذکر قرآن میں 20 مرتبہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے پروفٹ سے ہوئی جن کا نام قرآن میں سب سے زیادہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں 136 ٹائم پایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور وہ بچپن سے ہی فرعون کے گھر میں پلے بڑھے۔ ایز وی آل نو کیسے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں اور آخری آسمان کی طرف روانہ ہوئے، تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر تھے، اور ان کا ذکر قرآن میں 69 ٹائمز ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا آخری مقام ہے جس سے آگے کسی بھی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے اسلامک اسکالرز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے تھے، اور اسی سفر کے دوران اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو ان کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر پائے گی، اس لیے آپ اللہ کی دربار میں واپس جائیں اور ان سے اس کو کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے نمازیں 50 سے 40 کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 40 بھی نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، آپ واپس جائیں اور اللہ سے ریکویسٹ کریں اور 40 سے بھی کم کروائیں۔ اور اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا، اور آخر نمازیں 50 سے 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ سے اور نمازیں کم کروانے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران دوزخ، جنت اور گنہگار لوگوں کی سزائیں دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس پہنچے، اور وہاں سے آپ مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سفر کوئی